بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سبق جو ہے اس میں حروف قلقلہ کے بارے میں ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، آج اس میں یہ سمجھنا ہے اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے جنبش دینا، یعنی آواز کا لوٹ کے آنا۔ جب یہ حروف ادا کیے جاتے ہیں تو ایک لوٹتی ہی آواز آتی ہے، خاص طور سے جب یہ ساکن ہوں تو اس میں اچھی طرح سے قلقلہ کرنا چاہیے، یعنی ایک لوٹتی ہوئی آواز آئے۔ سبق نمبر 8 حروف قلقلہ ہے نا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، یہ دیکھیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان کو جمع کیا گیا تو ان کا مجموعہ بنا قطب جدن، اس میں یہ پانچوں حروف جمع ہیں۔ ان 5 حروف کے علاوہ اور کسی بھی حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ اب قلقلہ کے قوت و ضعف کے اعتبار سے اس کی 5 درجات اس کے بتائے جاتے ہیں کہ کسی میں قلقلہ کم ہوتا ہے، کسی میں اس کا زیادہ ایک لوٹتی ہوئی آواز جو آتی ہے سختی زیادہ رہتی ہے، تو کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ تو قوت و ضعف کے اعتبار سے اس کے 5 درجات ہیں۔ نیچے اس والی لائن میں آپ یہاں سے دیکھیں، قلقلہ کے 5 درجات ہیں۔ نمبر 1 اضوف، نمبر 2 ضعیف، نمبر 3 متوسط، نمبر 4 قوی، نمبر 5 اقوا۔ اضوف جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک بہت ہلکا سا کم، ضعیف کچھ اس سے زیادہ، متوسط نہ بہت زیادہ اور نہ ہی کم، بالکل ایسا بھی نہ رہے بالکل کم رہے، مطلب بیچ سمجھ لیجئے، نہ زیادہ نہ کم بلکہ بیچ والا۔ اور یہ قوی جو ہوتا ہے یہ طاقتور، اور اقوا یعنی قوی سے بھی زیادہ اور طاقتور۔ اب یہ ہوتا کس طرح ہے وہ دیکھیں آپ، یہ اضوف کب ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں، یہ نمبر پڑا ہوا ہے نمبر 1 اضوف۔ اضوف قلقلہ تب ہوگا جب یہ حروف تنہا ہوں، جیسے قاف، طا، با، جیم، دال، یعنی جب ان حروف کو پڑھا جائے گا تبھی اس میں قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ اس میں ہر وقت رہے گا، یہ ایک صفت ہے ان حروف کی جو ان سے کبھی جدا نہیں ہوتی، وہ ہر وقت ان کے ساتھ میں رہتی ہے، تو قلقلہ ان میں ہوگا۔ لیکن جب ان کو ایسے پڑھا جاتا ہے قاف، طا، با، جیم، دال، تو اس میں قلقلہ تو ہوا لیکن مطلب ظاہر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی اس میں کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے، بس ان حروف کو پڑھتے ہیں تبھی قلقلہ ہوتا ہے، اور یہ کون سا درجہ ہوتا ہے؟ اضوف، یعنی بہت ہلکا۔ دوسرا دیکھیں ضعیف قلقلہ، یہ تب ہوگا جب یہ حروف متحرک ہوں، جیسے قاف زبر قا، طا زبر طا، با زبر با، جیم زبر جا، دال زبر دا، ہے نا۔ جب ان کو تنہا پڑھا گیا، کوئی حرکت بغیر حرکت کے جب ان کو پڑھا گیا تو تھوڑا سا ہلکا سا قلقلہ ہوا جو ظاہر بھی نہیں ہو رہا تھا، اور جب حرکات کے ساتھ پڑھا گیا تو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا۔ اب دیکھیں متوسط، نمبر 3 متوسط۔ متوسط قلقلہ تب ہوگا جب یہ حروف بیچ میں ساکن ہوں، جیسے خلقنا، نجوا، ہے نا۔ اب یہ کیا ہوا کہ یہ حروف قلقلہ میں سے قاف ہے اور یہاں جیم ہے، اور یہ بیچ میں ساکن آیا۔ حجز کر لیجئے اس کی، چاہے حجز سے پڑھ لیجئے، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، ہے نا۔ خا میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، لام کو قاف سے ملائیں گے یہاں تو لام میں قلقلہ ہوگا، اور نون میں الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، خلقنا۔ اب اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ قاف میں جو قلقلہ ہوگا وہ متوسط درجے کا ہوگا، خلقنا۔ ایسی نون جیم زبر نج، واو خڑا زبر وا، نجوا، نون کو جیم سے ملایا جائے گا اور یہاں متوسط درجے کا قلقلہ ہوگا، یعنی ایک لوٹتی ہی آواز آئے گی، اور واو میں کھڑا زبر ہے، یہاں ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، نجوا، ہے نا، خلقنا، نجوا۔ اس طرح سے اس کو
مطلب سمجھنا ہے کہ متوسط قلقلہ جب ہوگا جب یہ بیچ میں ساکن آئے۔ اب دیکھیے نمبر 4 قوی قلقلہ، یہ تب ہوگا جب یہ حروف آخر میں ساکن ہوں، جیسے یہ دیکھیے محیط، احد، ہے کہ نہیں، میم پشمو ہا یا زرحی طا ساکن، محیط۔ اب یہ طا آخر میں ساکن آیا، چاہے یہ وقف بالسکون میں سے ہو یا پھر وقف بالاسکان میں سے ہو۔ وقف بالاسکان وہ ہوتا ہے جو حرکت کے اوپر متحرک حرف کو ساکن کر کے وقف کیا جائے، تو وہ وقف بالاسکان ہوتا ہے۔ اب یہ احدن تھا یہاں پر احدن، لیکن ہم نے اس کو احد لکھا ہے، حالت وقف لکھی ہے۔ اب محیط یہ یہاں پر وقف بالسکون ہے، یعنی جو حرف پہلے سے ساکن ہو اس کے اوپر وقف کیا جائے تو وقف بالسکون ہوگا، اور جو متحرک ہو اس کو ساکن کر کے جب وقف کیا جائے تو وقف بالاسکان ہوگا۔ تو جب بھی ان حروف پہ ہم وقف کریں گے، یعنی حروف قلقلہ پر، اس 5 حروف میں سے کسی پر بھی وقف ہوگا تو وہاں پر قلقلہ اچھی طرح ظاہر کریں گے، اور یہ قوی قلقلہ کے درجے میں آتا ہے۔ محیط، احد، یعنی لوٹتی ہی آواز بالکل ایک دم صاف آئے گی۔ اچھا، اب اس سے بھی زیادہ طاقتور قلقلہ یہ 5 نمبر کا ہے، جس کو کہتے ہیں اقوا، یعنی قوی سے بھی بڑا اقوا۔ اقوا قلقلہ تب ہوگا جب یہ حروف مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے، جیسے حق، وتب، ہے کہ نہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 حروف ساکن کرنا پڑ رہے ہیں، ایک حرف کی تاخیر مزید ہمیں کرنا ہو رہی ہے، دیر کرنا ہو رہی ہے۔ وتب 2 با ہیں یہاں پر، اس لیے یہ اقوا درجے کا قلقلہ اس میں خوب اچھی طرح قلقلہ ہوگا۔ حق، وتب، کیونکہ 2 حروف کو ہمیں ساکن کرنا، ایک تو ساکن ہی ہے اور ایک متحرک ہے۔ حق ہے نا، ایسے ہے یہ حق، لیکن اس کو کرنا کیا ہے کہ دونوں کو ساکن کر دینا ہے حالت وقف، اس لیے یہاں پر لکھ دیا، کیونکہ یہ جب مشدد ہوں اور جب تک وقف نہیں کرو گے جب تک اس کے اوپر قلقلہ اچھی طرح سے ہوگا نہیں، اس لیے جب وقف کریں گے تب یہ اقوا درجے کا قلقلہ ہوگا، جیسے حق، وتب، اس طرح سے یہ ہوگا۔ تو یہ 5 درجات اس کے قلقلہ کے ہوئے۔ جن حرف میں کوئی حرکت وغیرہ نہ ہو اور جب یہ تنہا پڑھے جائیں تو ان میں عزوف قلقلہ، اور جب حرکات کے ساتھ پڑھے جائیں تو ضعیف قلقلہ، اور جب بیچ میں یہ ساکن آئیں تو متوسط درجے کا قلقلہ، اور جب ان پر وقف کیا جائے محیط، احد، تو اس میں قوی درجے کا قلقلہ، اور جب یہ حروف ساکن ہوں، وہ کیا بولتے اس کو، مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے تو یہ اقوا درجے کا قلقلہ، یعنی سب سے طاقتور قلقلہ یہاں پر کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ 5 درجات قلقلہ کے ہوئے۔ اب نیچے کچھ مثالیں اس میں لکھ دی ہیں، یہاں سے چلیے اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ اجرا بھی کرتے چلتے ہیں۔ فا زبر فف، یہ الف بیچ میں جو آیا یہ پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ الف ساکن ہے، اس کے بعد والا حرف بھی ساکن ہے، جب 2 ساکن جمع ہوتے ہیں تو ایک ساکن وہاں پر گر جاتا ہے۔ فا کو فا سے ملا کے پڑھا جائے گا، فا زبر فف، را قاپش رق، فف رق، ہے کہ را کو پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ ہوگا، فف رق۔ اب اگر جیسے پوچھا جائے کون سا قلقلہ ہوگا تو کہہ دیجئے کہ اس میں قوی درجے کا قلقلہ ہوگا، لوٹتی ہوئی ایک آواز آئے گی، فف رق۔ اس کو دیکھیں، فا زبر فا، حمزہ سین زبر اس، فا اس، قاف توازر قط، فا اس قط، فا کو جلدی پڑھا جائے گا، حمزہ کو سین سے ملائیں گے، قاف کو تو سے ملائیں گے، فا اس قط، یہاں بھی قوی درجے کا قلقلہ ہوگا، ایک لوٹتی ہی آواز آئے گی۔ فا زال زبر فز، یہاں پر بھی الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف بھی ساکن ہے اور یہ زال بھی ساکن ہے، 2 ساکن ایک ساتھ نہیں پڑھے جا سکتے، اس لیے ایک ساکن گر جاتا ہے دوسرا پڑھا جاتا ہے۔ فز، ہا با زبر حب، فز حب، ہے نا، اس میں بھی قوی درجے کا قلقلہ ہوگا۔ تا خا زبر تخ، را جیم پیش رج، تخ رج، را کو پر پڑھیں گے اور جیم میں قلقلہ ہوگا قوی درجے کا، تخ رج۔ حمزہ شین پیش اش،
دال دال پیش دد اشدد ہے، اس میں بھی قوی درجے کا قلقلہ ہوگا. لام زبر لا، قاف دال زبر قد لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق خلق، نون الف زبر نا لقد خلقنا. اب ہم نے یہ دونوں کو ملا کے پڑھ دیا، ساتھ میں پورا پڑھ دیا لقد خلقنا. تو اب کیا ہوگا، دال میں بھی جیسے متوسط درجے کا قلقلہ ہوگا، کیونکہ اب یہ بیچ میں آ گئی، یہاں خلقنا بھی آ گئی ہے تو دونوں کو ملا کے پڑھ رہے ہیں. اور یہی ہم اگر اس کو الگ کریں گے، لقد کو الگ کر دیں گے تو یہاں پر پھر قوی درجے کا قلقلہ ہوگا. لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو متوسط درجے کا قلقلہ ہوگا اس میں بھی. اور خلقنا، خلقنا جو پڑھا جائے گا بیچ میں جو ساکن آ رہا ہے، اس میں بھی متوسط درجے کا قلقلہ ہوگا. لقد خلقنا، اس طریقے سے اس کو پڑھ دیا جائے گا. لام کو جلدی پڑھا جائے گا، قاف کو دال سے ملا کے اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، قلقلہ کریں گے. خا میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا. لام کو قاف سے ملا کے پڑھیں گے، یہاں قاف میں قلقلہ ہوگا، بڑا قاف ہے. نون کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. لقد خلقنا، اس میں دیکھیں تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا، تا کو قاف سے ملائیں گے، یہاں متوسط درجے کا قلقلہ ہوگا. واو میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار رکھیں گے، اس کو تقوا، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا. یہاں دیکھیں تا دال زبر تد، را یا زری تدری، تا کو دال سے ملائیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا. را یا زری، یہاں را کو باریک پڑھا جائے گا، یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. تدری، با پشبو، را با پشرو، جیم ساکن بروج. اب ایسے سمجھیے کہ یہاں پر وقف ہی ہو رہا ہے، تو وقف جب کریں گے بروج تو یہاں پر را کو اس کو اوپر پڑھا جائے گا، پیش ہے، اور جیم یہاں پر ساکن ہے، وقف میں سکون ہو جائے گا. وہ وقف کے قاعدے میں انشاءاللہ تعالیٰ وقف کے بیان میں وہ آئے گا کون کون سا وقف ہے، لیکن یہاں پر میں بتا رہا ہوں جیسے یہ ساکن پر جب وقف کیا جاتا ہے تو وقف میں سکون کہتے ہیں. بروج تو کون سا قلقلہ ہوگا، یہاں پر قوی درجے کا قلقلہ ہوگا. تدری میں متوسط درجے کا، اور اس میں بروج میں قوی درجے کا. اب یہ دو مثالیں جو لاسٹ میں ہیں، اس میں اقوی درجے کا قلقلہ ہے، یعنی سب سے زیادہ جو طاقتور قلقلہ ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے تشدید والے حرف میں، کیونکہ اس میں دو حرف کو ساکن پڑھنا رہتا ہے، دونوں کو ساکن کرنا پڑتا ہے. تو اس کو پہلے ہجے کر لیتے ہیں. حمزہ لام زبر ال، حا قاف زبر حق، الحق، قاف پیش کو، الحق، الحق ہو گیا. اب جب یہاں پر آیت لگے گی اور اس پر ہم وقف کریں گے تو کیا ہوگا، الحق، ہے نا، دو قاف کے ساتھ اپنے کو یہاں پر وقف کرنا ہے. تو یہ کون سے درجے کا قلقلہ ہوگا، ہے نا، اقوی درجے کا، یعنی سب سے طاقتور، سب سے قوی جو قلقلہ ہوتا ہے اقوی، وہ قلقلہ ہوگا الحق. ایسے یہ دیکھیے حمزہ لام زبر ال، حا جیم زبر حج، جیم پیش جو، الحج. یہاں پر بھی جب وقف کریں گے تو ہوگا الحج، دو جیم کے ساتھ یہاں پر اپنے کو وقف کرنا ہے. چلیے اب اس کو ایک مرتبہ ربا پڑھ لیتے ہیں. ففرق، فاسقط، فاذهب، تخرج، اشدد، لقد خلقنا، تقوی، تدری، بروج، الحق، الحج. اس طرح سے آپ کو یہ قلقلہ سمجھ لینا ہے، اور محنت سے تھوڑا یاد کر لیجیے گا تاکہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. السلام علیکم، خدا حافظ.